یہ جو لوگوں سے سنا ہے کہ بعض لوگ تعویذ کر دیتے ہیں، اس سے انسان بیمار ہو جاتا ہے، کام میں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں، اسی کوئی حقیقت بھی ہے یا ایسی لوگوں نے چھوڑا چھاڑی کی ہوئی ہے، اور کیا اس کا کوئی علاج بھی ہے؟ دیکھیے، جادو ٹونا اور عملیات وغیرہ اس کی باقاعدہ حقیقت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ یہ قرآن سے اس کو ثبوت اگر موجود نہ ہوتے، حدیثوں میں نہ ہوتے تو شاید انکار کیا جاتا، یعنی اگر عقل سے فیصلہ کرنا مقصود ہوتا تو شاید اس کا انکار کر بھی دیتے، لیکن خود بنی اسرائیل میں باقاعدہ جادو ٹونا بہت زیادہ عام تھا۔ وہ جادو ٹونے کے ذریعے میاں بیوی میں تفریق کروانے کی کوشش بھی کیا کرتے تھے، اور ان کے پاس منتروں کی کتابیں تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ تمام کتابیں قبضے میں کر کے جس کرسی پہ آپ جلوہ افروز ہوتے تھے اس کے نیچے زمین کھدوا کر اس کے اندر وہ دفنا دی تھی کتابیں۔ پھر جب آپ کا وصال ہو گیا، اس کے کافی عرصے بعد شیطان نے جو گمراہ بنی اسرائیل تھے ان کو ترغیبیں دیں کہ اگر میں تمہیں یہ بتا دوں کہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت کس چیز پر مبنی تھی تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا جی بتائیں، پھر ہم ضرور وہ عمل کریں گے۔ انہوں نے کہا پھر شیطان نے کہا جا کر وہ ان کی کرسی کے نیچے سے کھودو، دیکھو کتابیں ملیں گی۔ کھودا تو کتابیں نکل آئی، پھر جادو ٹونا عام ہو گیا۔ تو اس لیے یہ حق ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن یہ یقین رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی تعویذ، کوئی بھی جادو ٹونا، کسی کی بد دعا، کسی کا برا عمل، کسی کا سفلی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو تو نہیں بدل سکتا، اللہ تعالیٰ کو شکست تو نہیں دے سکتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ مجھے اولاد دے گا تو کیا کوئی روک سکتا ہے؟ اگر اللہ کا فیصلہ ہے مجھے صحت دے گا، کوئی مجھے بیمار کر سکتا ہے؟ اگر اللہ کا ارادہ ہو مجھے زندہ رکھنے کا، کوئی مجھے مار سکتا ہے؟ یہ ہمارا یہاں ایک عجیب و غریب ضعیف الاعتقادی پیدا ہو گئی ہے، یا اپنا کاروبار چلانے کے لیے پیدا کی جاتی ہے کہ لوگوں کو ڈراتے ہیں کہ تمہیں کوئی مار دے گا، تمہیں بیمار کر دے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور انسان کا اعتماد اللہ تعالیٰ اور اس کی تقدیر سے ہٹ کر پھر اس طرح کے لوگوں کی طرف ہو جاتا ہے کہ جی آپ ہی ہمیں بچائیں، ہمارا ایمان بھی بچائیں، صحت بھی بچائیں، کاروبار بھی بچائیں، اولاد بھی آپ سے ملے گی، شادیاں بھی آپ ہی کی برکت سے ہوں گی۔ باقی معاذ اللہ تعالیٰ کو تو یہ لوگ روک لیا انہوں نے اللہ کے تمام فیصلوں کو اور ارادوں کو، لا حول ولا قوت۔ اگر کوئی یاد رکھیں، کوئی عامل اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو تمہاری شادی کروانا چاہتا ہے، اس نے روک دی، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دینا چاہتا ہے، فلاں نے روک دیا، اللہ تمہارے کاروبار میں برکت چاہتا ہے لیکن فلاں نے روک دیا، تو یاد رکھیں وہ کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کو روکنے والا ایک شخص موجود ہے۔ حالانکہ میرے آقا، آپ کے آقا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادے ٹوٹنے سے پہچانا ہے۔ یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں بہت سی چیزوں کا پختہ ارادہ کیا کرتا تھا کہ یہ کام کروں گا، لیکن پھر اس کام کی راہ میں ایسی کوئی رکاوٹ آ جاتی تھی تو میں سمجھ جایا کرتا تھا کہ ایک ذات ایسی ضرور موجود ہے جس کا ارادہ میرے ارادوں کو ختم کر دیتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ میرا ارادہ جب اللہ تعالیٰ کے ارادے کے خلاف ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کا ارادہ ہی کار فرما ہوتا ہے، میرا ارادہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے اس قسم کا ذہن دینا اور لوگوں کو خوفزدہ کر دینا، ضعیف الاعتقادی میں مبتلا کر دینا کہ ان کی توجہ اللہ سے ہٹ کر ان چیزوں کی طرف ہی ہو جائے، اور اتنے ہماری بعض بہنیں اور بھائی بیمار ہو جاتے ہیں، ہر چیز میں چھینک آئے گی بولیں گے وہ کسی نے جادو کرایا ہے، آنکھ پھڑکے گی بولیں گے جادو کرا دیا ہے۔ اور ایسے سے بھی مجھے خصوصاً یہ بہنیں اور خواتین برا نہ مانے، ناراض نہ ہو، یہ اگر کہتی ہیں استاد ذرا دیکھ کے بتائیے گا کوئی عملیات وغیرہ تو نہیں ہے، ہم چیک کر کے بتا دیں کہ نہیں ہے، اچھا تو ان کو یعنی گویا کہ مزہ سا نہیں آتا، اور اگر ان کو بتا دیں کہ ہاں آپ پہ عملیات ہیں تو ان کو تھوڑا سکون ملتا ہے، ہاں اچھا یہ تو ہم پہلے ہی سوچ رہے تھے ایسا ہوگا۔ یعنی اگر کسی عامل کے پاس یہ جائیں اور وہ کہے کہ بہن کچھ بھی نہیں ہے تو بولتے اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے، اور کوئی اگر کہے کہ ہاں آپ پہ بڑا ٹائٹ کالا جادو کروایا اور قریبی رشتہ دار نے کروایا اور وہ ابھی بھی کروانے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے، اوئی ہوئی ہوئی اچھا کیا کر رہا ہوگا، لاؤ 5000 روپے سے فوراً 5000 نکال کر دے دیں گے۔ تو یہ ہماری خود صورت حال ہے کہ ہم بھی کمزور ہیں، ضعیف الاعتقاد ہو چکے ہیں، بعض بیچارے کر رہے ہیں، اس لیے اعتماد مضبوط رکھنا چاہیے۔ تو یہ چیزیں حق ہو سکتی ہیں، آپ یوں کہہ سکتے ہیں، یعنی حق ہیں، یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ اور ان کا عمل باہم موافق ہو جاتا ہے تو یہ چیز بظاہر اثر انداز ہوتی ہے، حقیقتاً اللہ کا ارادہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کے لیے ارادہ کیا کہ 3 سال تک اس کے ہاں بچے نہیں ہوں گے، اور آپ کے رشتہ دار نے جادو کروایا کہ 3 سال تک اس کے ہاں بچے نہ ہوں۔ اب 3 سال تک بچے نہیں ہو رہے، یہ کس کی وجہ سے نہیں ہو رہے؟ جادو کی وجہ سے، اللہ کے ارادے کی وجہ سے؟ تو جواب ہوگا کہ اللہ کے ارادے کی وجہ سے۔
لیکن وہاں وہ جادوگر اور رشتہ دار خوش ہو رہے ہوں گے، دیکھا نا ہم نے روک دیے 3 سال تک بچے نہیں ہوئے، اور بظاہر پھر نسبت اس کی طرف آپ کر سکتے ہیں جنہوں نے جادو کر کے روک دی، لیکن حقیقتاً یہ نسبت بھی میں کہتا ہوں مناسب نہیں ہے، اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے، اس نے وعدہ تو نہیں فرمایا کہ ہماری مرضی کے موافق ہر چیز عطا فرمائے گا، یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنی مرضی کے تابع کرنے کی کوشش نہیں کرنی ہے، ہمیں دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، عیش کوشیوں کے لیے نہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں راحت ملے، سکون ملے، مصیبت آئے تو ہمارے گھر کے پاس آ کے بس کوئی یہاں نکل جائے پورا محلہ برباد ہو جائے، ہمارا گھر محفوظ رہے، یہ ایسا نہیں ہوتا ہے، ہر شخص کے ساتھ آزمائشیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے، اس کو ہمیں فیس کرنا ہوگا۔ بہرحال اگر کوئی اچھا عامل ملے تو آپ ضرور علاج کروا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہن نے